بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کلاؤڈ بسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں آتا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ اس کا جو رخ ہے وہ کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان تینوں میں کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی آئی ہے۔ کلاؤڈ بسٹ کی مستقل ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ سے ایک ریلا آتا ہے پتھروں کی شکل میں، اور ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے یہ جو یوں آ رہا ہے، اور جو اس کے سامنے آیا اس کو تہز و نیز و نابود کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے اب تک وہ 350 کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک آفت ہے۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، سیاحت کا جو پورا شعبہ ہے نا ہمارا، وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ سیاحت کے جتنی بھی مقامات ہیں نا، وہ اس کلاؤڈ بسٹ نے تباہ کر دیے، کیونکہ اوپر سے جتنے بھی نیچے جھیلیں تھیں آپ کی، جتنے بھی آبشار تھے، جتنے بھی دریا تھے سوات کا یا جو کچھ تھے، وہ اس کی وجہ سے آ کے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی ویڈیوز ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ابھی اس میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں اللہ والی جھیل کے قریب بدترین سیلاب، پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر کے ریلے نے پوری آبادی کو تہس و نیز کر دیا۔ ٹھیک ہے، ریلا راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو بہا لے گیا، کنارے پر بنا تمام ہوٹلز، مکان جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے، فصلیں اور جتنی بھی جانی جو مالی نقصان ہے وہ بھی بہت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جانور جو تھے وہ پانی میں بہتے ہوئے نظر آئے، بھینسیں اور بھی چیزیں۔ اسکردو میں شارع بلتستان پر باغیچہ RCC پل جو ہے وہ بھی بہہ گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑک کئی مقامات سے مستقل بند ہے۔ ضلع شگر میں 3 پل جو ہے وہ تباہ ہو گئے، یعنی ضلع شگر جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں بھی یہ سب کچھ تباہی ہو گئی۔ سیلاب سے 320 مکان تباہ اور تقریباً 700 کے جزوی نقصان پہنچا۔ یہ گلگت بلتستان کا بتا رہا ہوں صرف آپ کو۔ اس کے علاوہ جو چلاس میں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بابو سر ٹاپ جو تھا، بابو سر پورا تباہ ہوا تھا، اس میں فیملیز جو ہیں، لاہور کی بھی فیملی گئی۔ اس کے علاوہ یہ چلاس، بابو سر، پہلا جو ہے نا کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا وہ بابو سر کے ہوا تھا، چلاس والا۔ اس کے بعد دوسرا جو ابھی آیا ہے یہ بھی گلگت بلتستان میں آیا ہے، یہ جو شگر کے پورے علاقہ ادھر سارے پہاڑی مقامات جو ہے نا وہاں سے آیا۔ تیسرا جو ہے آزاد کشمیر میں اور سوات میں۔ سوات کو دیکھا آپ نے، بالکل ویڈیوز میں ایسے ریلے آئے ہیں اور جو اس کے سامنے آیا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور پانی اور پتھر کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں پانی میں ایسے بہتے ہوئے ہیں، پانی نظر نہیں آ رہا، پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے درخت گرا دیے، اور لوگ بھی کافی اس میں دبے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، تصویریں بھی آئی ہیں، لاشیں نکلی ہیں اس میں سے، ان کی تصویریں۔ اب جو آزاد کشمیر ہے، جو باغ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک سیلاب ایسے آیا، پل کے نیچے سے پتھروں کا ریلا لے کے چلا گیا۔ اس کے علاوہ کنڈل شاہی واٹر فال کی، جو میں خود وہاں موجود تھا، میں گیا تھا، وہ اتنا خطرناک پانی ہے، لیکن موتی کی طرح سفید پانی تھا، وہ پانی مٹی کے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ اتنا زیادہ بڑا سیلاب آیا ہے کہ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ کنڈل شاہی کے آپ جائیں، کٹن پہ ایک ہوٹل بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت، اس پہ آئی لو کٹن لکھا ہوا تھا، آئی لو کنڈل شاہی لکھا ہوا تھا، وہ پانی نے سب بہا کے لے گیا، اس کے بعد ہوٹل تباہ کر دیا، اور وہ سب سے خوبصورت ہوٹل تھا جو خراب ہوا ہے کنڈل شاہی کا۔ اس کے علاوہ آپ نوسیری پہ دیکھیں، جو آپ نیلم جاتے ہیں، دریا نیلم پہ کا پانی تبدیل ہو گیا، مٹی میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ نوسیری جب پہنچتے ہیں آپ، نوسیری بند نیلم پاور پروجیکٹ جو ہے، نیلم جہلم پاور پروجیکٹ، جہاں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جہاں پہ انڈیا نے حملہ بھی کیا تھا، اس پہ جو ڈیم جو ہے، اس کا جو پانی بالکل نیلا پانی، سفید جو تھا، نیلا اور سفید صاف ستھرا پانی تھا، وہ پانی درختوں کا ایک طرح سے درخت کی لکڑیاں ہیں نا، وہ اس کے اوپر بہہ رہی ہیں، اور پانی گندا خراب پانی ہو گیا، کیونکہ جو سیلاب آیا تھا اس نے اس کے اوپر چادر اوڑھ لی ہے، درختوں کی چادر اڑی ہوئی، درخت سب ٹوٹ کے مٹی والے درخت جو ہیں وہ اس پہ بچ گئے۔ یہ سارا نوسیری، کنڈل شاہی، نیلم اور پیچھے باغ کا علاقہ، جتنے بھی کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، وہ سارا متاثر ہوا ہے۔ اب خالی آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا میں، مقبوضہ کشمیر بھی بہت متاثر ہوا ہے۔ کلاؤڈ بسٹ جو ہے وہاں بھی بڑا سب تباہی مچائی، اس نے کافی مکانات تباہ ہوئے، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، ان کی بھی بہت ساری بے شمار ویڈیوز آئی ہیں۔ قدرت کی ایک آفت ہے، اس کو یہ آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، سمجھ جائیں، یہ سب چیزوں سے باز آ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے چھڑی اللہ تعالیٰ نے ہلائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے نا پاکستان، انڈیا اور پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہے تو امریکہ میں بھی بہت بڑا آپ کو طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، لیکن وہاں اتنی ہلاکتیں نہیں جتنی یہاں پہ ہو گئی ہیں۔ وہاں پہ تو دنیا کا سب سے بڑا سیلاب تھا جو جاپان جس میں زلزلے بھی آئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن ابھی جو ہم پاکستان میں آئے نا، اس میں سیاحتی مقامات جو ہیں ہمارے سیاحتی مقامات،
KPK ہے, گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ تینوں ہی بڑے مقام ہیں، اور سوات جو KPK میں آتا ہے. یہ تین بڑے صوبے ہیں جو ہمارے ناردرن ایریاز کہلائے جاتے ہیں، جہاں سے پورے ملک سے اور پاکستان سے باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ سیر و تفریح کرتے ہیں. لیکن یہ اب سب کچھ تباہ ہو گیا. یاد رکھیے گا اگست کا مہینہ جو نا بڑا خطرناک ہے. اس اگست کے مہینے میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا نکلنے کی، خاص طور پہ سیاحتی مقامات کی طرف رخ نہیں کرنا گھومنے پھرنے جانے کا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اس ٹائم. NDMA نے نیا جو ہے الرٹ جاری کر دیا ہے. اگست کے مہینے میں پچھلے 3 سے 4 دن کے لیے سیاحتی جتنے بھی تفریح مقامات ہیں ان پہ پابندی لگا دی ہے. محکمہ موسمیات نے بھی بتایا، الرٹ جاری کر دیا کہ آج سے خلیج بنگال پر موجود ہوا کا کم دباؤ مونسون کے سرگرمیوں کو مضبوط بنا رہا ہے، اور آج سے منگل کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشیں مزید ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کراچی میں بھی بارشیں ہوں گی. NDMA نے بارشوں کے ساتھ لینڈ سلائڈنگ اور خطرہ ظاہر کر دیا ہے، اور انہوں نے نیا ایڈوائزری جاری کر دی ہے. دفعہ 144 لگانے کی بھی بول دیا کہ لگا سکتے ہیں کسی بھی وقت. انہوں نے تمام اضلاع کو نوٹس جاری کر دیا کہ مارگلا جتنی بھی پہاڑی ہیں اسلام آباد کی، وہاں پہ بھی پابندی لگا دی لوگوں کو گھومنے پھرنے جانے کے لیے. اور سب کو بولا گیا ہے کہ ابھی فی الحال سیاحتی مقامات کو پر لوگوں کو زندگی بچانے کے لیے سب کو روکا جائے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے کلاؤڈ بسٹ کے متعلق، کہ ابھی آپ کو سیاحتی مقامات جو ہیں اس کی طرف رخ نہیں کرنا ہے. تمام شہری کو کراچی، لاہور، اسلام آباد جو بھی لوگ ہیں وہ ابھی وہاں نہیں جائیں. بہت سختی سے احکامات ہیں. تینوں صوبے متاثر ہیں بارش سے، اس کلاؤڈ بسٹ سے، سیلاب سے. تو اس سیلابی صورتحال میں ویسے بھی زندگی بڑی قیمتی ہے بھائی، ابھی نہ جائیں، بعد میں چلے جانا. زندگی بچا لو یار. جب حالات ٹھیک ہو جائیں، جب یہ کلاؤڈ بسٹ اور یہ چیزوں سے نکل آئیں گے بارشوں سے، تو اگست جو ہے نا، جون جولائی اگست، یہ تینوں بڑے خطرے ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگست میں جو تباہی آئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. جو اس دفعہ تباہی آئی ہے، بہت لوگ مر گئے ہیں، اور ابھی لوگ مزید جو ہے وہ ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کیونکہ باڈی تک نہیں ملی ہیں. لوگ دفن ہو گئے جسم، اور ان کے مکانات سارے گر گئے. اور دریا کنارے جتنے بھی تجاوزات تھے ان کو گرانے کی اب ضرورت نہیں ہے. KPK امین گنڈا پور صاحب سے کہہ رہا ہوں میں کہ بھائی اب آپ کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، دریا نے سب گرا دیا. آپ کو ویسے ہی آپ جو نا امیر مقام کا چھوڑ دیا ہے، اس کا چھوڑ دیا. جب گرانا سب گراتے، یہ کیا خاص لوگوں کو چھوڑ لو، خاص کس لوگوں کا نہیں. تو ابھی لوگوں کی ہائے لگی، لوگ بڑی وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کے برباد ہو جائے، تو سبھی برباد ہو گئے. یہ تو قدرت کا نظام. سیلاب آیا، سب کچھ بہا کے لے گیا. اب وہ چھوٹا امیر غریب کوئی نہیں بچا. دریا کے آگے بھائی سب قدرت کا نظام ہے، انہیں سب بہا کے سب کچھ لے گیا. تو اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے کہ بھائی سیاحتی مقامات بند ہیں، کسی کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال انتظار کریں، کچھ دن 2-4 دن کی بات ہے، پھر سب کھل جائے گا، پھر چلے جائیے گا. زندگی بچائیں آپ. ٹھیک ہے. اور لوگ اگر آپ کو کہیں کہ ناران کھلا ہوا ہے، کاغان کھلا ہوا ہے، تو بھائی ابھی نہیں جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، پھر آپ کو بیوقوف بنا کے بلا لیں گے، پھر آپ پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اب تک کی اپڈیٹ ہے. فی الحال کوئی نئی اپڈیٹ آئی ضرور بتائیں گے. نیکسٹ ویڈیو اپنے مہمان جاوید صدیق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.